لاہور کے علاقے شادرہ کی وہ گلیاں جہاں ایک لڑکا کرکٹ کھیلنے کے لیے اپنی جیب سے 1 روپیہ دیتا تھا تاکہ اسے بیٹنگ مل سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آل راؤنڈر جس نے گلین میگرا اور شین وان جیسے بولرز کی نیندیں اڑا دی، اسے کبھی انڈر-19 کے ٹرائلز میں سفارشی کہہ کر پکارا گیا تھا؟ پی سی ہوٹل کا وہ کمرہ جہاں اے سی بند کرنا نہ آنے کی وجہ سے رزاق رات بھر بخار میں تڑپتے رہے، مگر صبح ڈیبیو پر تاریخ رقم کر دی۔ اسٹیج اداکارہ دیدار اور رزاق کی محبت کی شادی کیوں نہ ہو سکی؟ رزاق نے کیا سخت شرائط رکھی تھی؟ رزاق کی شادی کیسے ہوئی اور ان کے کتنے بچے تھے؟ ان کا بیٹا آج کل کہاں ہے اور کیا کرتا ہے؟ وہ حیران کن لمحہ جب میدان کرکٹ میں بیٹے نے باپ کو پہلی گیند پر 0 پر آؤٹ کر دیا۔ ہم آپ کو ان کے بچپن اور ابتدائی دور کے بارے میں بتائیں گے، یہ کتنے پڑھے لکھے تھے۔ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین: عبدالرزاق کے والد کا نام عبدالعزیز تھا۔ والد درزی تھے اور اپنی محنت کی کمائی سے گھر کا نظام چلاتے تھے۔ عبدالرزاق نے کئی بار اپنے انٹرویوز میں ذکر کیا ہے کہ ان کا خاندان معاشی طور پر کافی کمزور تھا اور وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ معاشی تنگی کے باوجود ان کے والد نے عبدالرزاق کے کرکٹ کھیلنے کے شوق کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی والدہ کا انتقال عبدالرزاق کی شادی سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ابتدائی زندگی: عبدالرزاق 2 دسمبر 1979 کو لاہور کے شادرہ باغ میں پیدا ہوئے۔ آج 2026 میں ان کی عمر 46 سال ہے۔ باپ اکلوتے کمانے والے تھے اور فیملی کی حالت اتنی خراب تھی کہ کبھی کبھی ناشتہ ہی ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا۔ والدین چاہتے تھے کہ بیٹا اچھی تعلیم حاصل کرے، میٹرک پاس کرے اور پھر کوئی اچھی نوکری کر لے تاکہ گھر کا بوجھ ہلکا ہو، لیکن عبدالرزاق کو تعلیم سے شدید نفرت تھی۔ کتابیں پڑھنا ان کے لیے بورنگ اور مشکل لگتا تھا۔ عبدالرزاق بچپن میں جب گلی محلوں میں ٹیپ بال کرکٹ کھیلتے تھے تو انہیں کوئی ٹیم میں شامل نہیں کرتا تھا۔ اکثر انہیں باہر بٹھا دیا جاتا یا صرف اس صورت میں بیٹنگ ملتی تھی جب وہ گیند یا ٹیپ کے پیسے دیتے۔ ایک بار انہوں نے 1 روپیہ دیا تو انہیں کہا گیا، ٹھیک ہے اب تم پہلے بیٹنگ کر لو۔ ان کے پاس کوئی باقاعدہ کوچ یا تربیت کی سہولت نہیں تھی۔ وہ صرف ٹی وی پر لیجنڈز کو دیکھ کر ان کے ایکشن کی نقل کرتے تھے۔ وہ اکیلے پارک میں چلے جاتے اور سامنے کسی درخت کو اپنا ہدف بنا کر گھنٹوں باؤلنگ کی مشق کرتے رہتے تھے۔ عبدالرزاق اور دیدار کی محبت: سال 1999 پاکستان کرکٹ ٹیم کا نوجوان آل راؤنڈر عبدالرزاق، جو میدان میں طوفان برپا کر رہا تھا، عمر صرف 21 سال۔ دوسری طرف سٹیج، فلم اور تھیٹر کی اداکارہ اور رقاصہ دیدار، عمر صرف 15 سال۔ دونوں کی دوستی شروع ہوئی جو جلد ہی گہری محبت میں بدل گئی۔ عبدالرزاق نے خود کہا کہ دیدار سے سچی محبت تھی، ہماری بہت اچھی دوستی تھی اور میں ان سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ محبت اتنی شدید تھی کہ بات منگنی تک پہنچ گئی۔ عبدالرزاق نے دیدار کو شادی کی پیشکش کی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ اپنا سٹیج ڈانس اور فلم انڈسٹری کا کیریئر چھوڑ دیں۔ عبدالرزاق کا تعلق ایک قدامت پسند فیملی سے تھا جہاں یہ پروفیشن قبول نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے دیدار کو 6 ماہ کا وقت دیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ دیدار کیریئر چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے بعد دونوں نے احترام سے رشتہ توڑ دیا۔ عبدالرزاق نے 2021 کے انٹرویو میں کھل کر بتایا کہ میں نے کبھی شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا، وقت پر فیصلہ کرنا تھا، لیکن فیملی کی وجہ سے ممکن نہ ہوا۔ 22 سال بعد 2024 میں جب دیدار نے بھی بات کی تو انہوں نے کہا، عبدالرزاق نے مجھے پرپوز کیا تھا، منگنی ہوئی تھی، لیکن کچھ اختلافات کی وجہ سے شادی نہ ہو سکی۔ آج بھی میں ان کی عزت کرتی ہوں۔ دونوں نے کبھی ایک دوسرے پر الزام نہیں لگایا، بس کہا کہ محبت سچی تھی، مگر زندگی کی حقیقتوں نے راستے الگ کر دی۔ شادی: عبدالرزاق نے اپنی خالہ کی بیٹی عائشہ رزاق سے شادی کی۔ یہ شادی ان کی مرحومہ ماں کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے ہوئی۔ عائشہ عبدالرزاق سے تقریباً 10 سال چھوٹی ہیں۔ شادی کو اب 25 سال ہو چکی ہیں۔ عبدالرزاق کو کرکٹ کی وجہ سے دنیا بھر سے شادی کے بہت سے پروپوزل مل رہے تھے۔ انگلینڈ، یورپ اور امریکہ سے آفرز آ رہی تھی، مگر انہوں نے ماں کی خواہش پر اپنی کزن عائشہ سے شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی کے بعد 2 سال تک انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ حال ہی میں ندا یاسر کے شو میں عبدالرزاق نے مزاح کیا کہ میں نے عائشہ سے کئی بار کہا ہے کہ اگر تمہارا کام زیادہ ہو تو میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، وہ تمہارا ہاتھ بٹا دے گی، مگر ان کی بیٹی فوراً انہیں روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اولاد:
عبدالرزاق اور عائشہ رزاق کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ نمبر 1 بڑی بیٹی، نام ابھی تک عوام میں نہیں بتایا گیا، یہ ماسٹرز کی تعلیم مکمل کر چکی ہیں۔ نمبر 2 چھوٹا بیٹا علی رزاق، ان کی پیدائش 12 جون 2004 کو ہوئی، 2026 میں ان کی عمر 22 سال ہے۔ وہ باپ کی طرح آل راؤنڈر ہیں، دائیں ہاتھ سے بیٹنگ اور میڈیم پیس بولنگ کرتے ہیں۔ اب فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے شاندار اننگز کھیلی، ایک میچ میں 162 رنز بھی بنائے، ڈیبیو پر بھی 45 رنز بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ عبدالرزاق اور علی رزاق ایک دوسرے کے خلاف بھی کھیل چکے ہیں، والد بالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹا بیٹنگ، اور بیٹے نے باپ کو پہلی گیند پر 0 پر آؤٹ بھی کیا ہے۔ یہ ویڈیوز یوٹیوب پر وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ آ جاتے ہیں سفارشی۔ عبدالرزاق نے فواد عالم کے ساتھ انٹرویو میں بتایا، انڈر 16 ٹرائلز میں اقبال قاسم صاحب نے کہا تم مجھے اوریج لگتے ہو، چھوڑ دو۔ عبدالرزاق مایوس ہو کر چلے گئے۔ پھر جب انڈر 19 ٹیم کا اعلان ہو چکا، ٹکٹیں آ گئیں، کٹس بن گئے اور ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر کل روانہ ہونے والی تھی، تب اچانک سلیکٹرز نے بلایا۔ رزاق صاحب نے حیران ہو کر پوچھا اب ٹیم جا رہی ہے تو ٹرائل کیسے دوں؟ جواب ملا کہ شفیق بابا صاحب اور ہارون رشید صاحب وہاں موجود ہیں، بس گراؤنڈ چلے جاؤ۔ گراؤنڈ پہنچے تو ہارون رشید صاحب نے کہا کدھر؟ اقبال قاسم نے اشارہ کیا اس کو 1 اوور کھلا دو۔ ہارون رشید نے رزاق کی طرف گیند پھینکتے ہوئے اشارہ کیا۔ آ جاتے ہیں سفارشی۔ سیشن شروع ہوا، فیصل افریدی مین بالر تھے۔ ہارون صاحب نے کہا 1 اوور اسے دو۔ رزاق نے گیند پکڑی اور کیا زبردست بالنگ کی۔ بیٹسمین نے پہلی گیند روک لی، دوسری نارمل، تیسری سلپ ہوگی، چوتھی کاٹ بیہائنڈ ہوگی، 5ویں پر باؤنسر مارا اور بیٹسمین گر گیا۔ جب فیصل افریدی کو بال دی گئی تو اس کی بالنگ میں دم نہیں تھا۔ ہارون رشید حیران رہ گئے اور بولے یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فوراً محمد سمیع اور ماجد خان کے سامنے عبدالرزاق کی تعریف کی اور فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کو ٹیم میں شامل کرو۔ فیصل افریدی کو واپس بھیج دیا گیا۔ ہارون رشید نے عبدالرزاق کو مبارکباد دی اور کہا تم ویسٹ انڈیز جا رہے ہو۔ رزاق بتاتے ہیں کہ بعد میں ہارون بھائی نے بہت پیار کیا، بچوں کی طرح سلوک کیا۔ اس ٹرائل کی بدولت عبدالرزاق انڈر 19 ٹیم کے ساتھ ویسٹ انڈیز گئے اور وہاں 4 روزہ میچوں میں صرف پہلے 2 میچوں میں 16 وکٹیں لے کر دھوم مچا دی۔ اسی پرفارمنس نے ان کا راستہ صاف کیا اور چند ماہ بعد 1996 میں 17 سال کی عمر میں سینئر ٹیم کا ڈیبیو ہو گیا۔ ایسی کرنا بند نہیں آتا تھا۔ رزاق کا جب قومی ٹیم میں ڈیبیو کا اعلان ہوا تو خوشی سے اتنا کھانا کھا لیا کہ پیٹ بھر گیا۔ پھر ٹیم والے پی سی ہوٹل لے گئے۔ ہوٹل کا کمرہ دیکھا تو اے سی لگا ہوا تھا۔ گھر میں تو کبھی اے سی دیکھا نہیں تھا، اس لیے نہیں جانتے تھے کہ اسے کیسے بند کرنا ہے۔ انہوں نے اے سی آن ہی رکھا۔ رات کو کمرہ بہت ٹھنڈا ہو گیا۔ عبدالرزاق کو ٹھنڈ لگ گئی، بخار چڑھ گیا اور الٹی شروع ہو گئی۔ رات بھر بخار اور الٹی میں تکلیف ہوتی رہی، دوائی بھی نہیں لی کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ صبح اٹھے تو حالت خراب تھی، لیکن گراؤنڈ پہنچے تو حیرت انگیز طور پر بالکل ٹھیک محسوس کرنے لگی۔ یہی میچ ان کا ڈیبیو تھا۔ اس میچ کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ 1 نومبر 1996، جگہ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم۔ میچ پاکستان بمقابلہ زمبابوے۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے میچ۔ عبدالرزاق اس میچ میں او ڈی آئی ڈیبیو کر رہے تھے۔ ان کی عمر 17 سال تھی۔ زمبابوے نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ عبدالرزاق نے 7.3 اوورز بول کیے اور صرف 29 رنز دیے اور 2 وکٹیں حاصل کی۔ ان کی پہلی انٹرنیشنل وکٹ مشہور کھلاڑی ڈیو ہیوگٹن کی تھی۔ یہ لمحہ آج بھی ویڈیوز میں دیکھا جاتا ہے۔ دوسری وکٹ اینڈی فلاور کی تھی۔ اس وقت تک رزاق صاحب صرف بالر تھے۔ اب سنیں سب سے بڑا ٹویسٹ۔ 1996 سے 1998 تک، یعنی 2 پورے سال تک عبدالرزاق نے کبھی بیٹنگ نہیں کی، نہ میچ میں نہ پریکٹس میں۔ وہ خود کہتے ہیں ٹیم اتنی مضبوط تھی کہ مجھے بیٹ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پھر 1998 میں جنوبی افریقہ کے دورے پر ایک دن کوچ نے کہا آج تمہارا نمبر 10 ہے۔ میچ میں جب ٹاپ 8 وکٹیں گر گئیں تو عبدالرزاق پہلی بار بیٹ لے کر میدان میں اترے۔ سامنے تھے جیک کیلس اور لانس کلوزنر جیسے خطرناک بولرز۔ انہوں نے میدان کے چاروں طرف گیندیں ماری اور 47 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ کوچ بھی دنگ رہ گئے۔ اس اننگ کے بعد کوچ نے فیصلہ کیا کہ اب سے تم نمبر 3 پر بیٹنگ کرو گے۔ یوں 1998 میں عبدالرزاق کی جارحانہ بیٹنگ کا سفر شروع ہوا۔
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں عبدالرزاق کی سب سے یادگار بیٹنگ اننگز کون سی تھی۔ سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔